تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ صحابہ اہل بیت کی محبت یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ صحابہ اہل بیت ہمارے دل اور دھڑکن ہے۔ صحابہ اہل بیت یہ ہماری جان اور جان جانان ہے۔ صحابہ اہل بیت ہمارے جسم اور روح ہے۔ صحابہ اہل بیت یہ ایمان و اسلام ہے۔ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تذکرے اور اہل بیت عصام کے تذکرے چل رہے تھے تو سوچا کہ اس عنوان کو ایک مجموعی گلدستہ کی حیثیت سے ایک انوکھا اور منفرد صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے مختصر بات رکھی جائے کہ یہ صحابہ اہل بیت یہ دونوں ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے اور ایک ہی درخت کی شاخ ہے۔ ان کے اندر کوئی جدائیت نہیں، ان کے اندر کوئی بے وفائی نہیں، ان کے اندر کوئی الگ تھلگ نہیں۔ یہ دونوں ایک ہی لڑی ہے اور دونوں ایمان و اسلام کے حصے اور جز ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے، ایک لفظ ہے سید اور ایک ہے اہل بیت۔ سید کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد، سید حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت عقیل، یہ سید لوگ ہیں۔ اور اہل بیت کا جو عنوان ہوتا ہے گھر والے، اس سے مراد اہل بیت سے وہ ازواج مطہرات ہیں، نبی علیہ السلام کی بیویاں، بنات طیبات، نبی علیہ السلام کی بیٹیاں۔ قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں گے سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم شفیع اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کو مخاطب کیا، بیویوں کو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورت جیسی عورت نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، تم امام الانبیاء کی حرم ہو، تم خاتم الانبیاء کی عزت ہو، تم خاتم المعصومین پیغمبر کی گھر والی ہو، تمہارا ایک مقام اور مرتبہ ہے جس طرح امام الانبیاء کا مقام ہے۔ فرمایا اس کے حرم میں تم آئی ہو، تمہارا بھی ایک عزت، ایک شرف، ایک مقام ہے، ایک افتخار ہے۔ یا نساء النبی، یہ آیت ختم ہوتے ہوتے جہاں ہو رہی ہے وہاں اللہ نے ایک لفظ ذکر کیا، انما یرید اللہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے تم سے گندگی کو دور کر دے، اللہ چاہتا ہے تمہیں کفر اور شرک سے دور کر دے۔ اللہ کا چاہنا ہی یہی ہے کہ اللہ نے کر دیا، اللہ نے تمہیں ہر برائی سے پاک کیا ہے، تمہیں کفر سے پاک کیا ہے، شرک سے پاک کیا ہے، نجاست سے پاک کیا ہے، گناہ سے پاک کیا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اب یہ آیت جو ہے یہ نبی کی بیویوں سے متعلق ہے اور بڑی عزت اور شرف والی آیت ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے، بڑی اس کے اندر بشارت اور خوشخبری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جانتے تھے کہ اللہ کی رحمت اب کس طرح برس رہی ہے، اللہ کس طرح خوش ہے۔ فوراً نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے اندر حضرت حسن حسین کو بلوایا اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلوایا
اور اپنے داماد حضرت علی المرتضیٰ کو بلوایا اور اس چادر کے اندر ان کو لے کر اللہ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یہ بھی میرے گھر والے ہیں، ان کا بھی آنا جانا ہوتا ہے، یہ بھی میرے نواسے ہیں، یہ میری بیٹی ہے، لخت جگر ہے، نور نظر ہے، قلب و جگر ہے، اور یہ میرے داماد ہے علی المرتضیٰ، یہ بھی آتے جاتے ہیں، یہ بھی میرے گھر والے ہیں، اللہ انہیں بھی پاک صاف کر دے۔ یہ نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، حدیث ہے۔ تو ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں، گھر والی، اور حدیث کی روشنی پہ دیکھتے ہیں تو اہل بیت سے مراد نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت فاطمہ اور داماد حضرت علی۔ تو ہم دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی حدیث پر بھی۔ ہم اہل بیت سے دونوں کو مراد لیتے ہیں، یہ نہیں افراط و تفریط کہ ایک کو مانا دوسرے کو نہیں مانا، ایسا ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب ہی یہی ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلے، اور وہ طریقہ جو نبی کے یار، وفادار، جانثار، پیروکار، وفادار، حبیدات حضرات صحابہ دے کر گئے، اس طریقے پر وہ چلے، ان کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے، جس وقت نبی علیہ السلام چادر میں داماد کو، نواسوں کو اور اپنی بیٹی کو شامل کر رہے تھے، اس وقت نبی علیہ السلام کی ایک ہی بیٹی زندہ تھی اور بیٹی نہیں تھی، یعنی حضرت زینب جو بڑی بیٹی ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا، پھر حضرت رقیہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت ام کلثوم، یہ تین بیٹیاں یکے بعد دیگر ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت فاطمہ آخری بیٹی بچی ہوئی تھی، اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان کو چادر کے اندر شامل فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام بہت زیادہ ان سے پیار کرتے تھے، چونکہ لاڈلی تھی اور آخری تھی، چھوٹی تھی، اور جس وقت ان کی پیدائش ہوئی تھی چند سال بعد حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئی تھی۔ اب آپ دیکھیں ماں کا پیار اس حساب سے حضرت فاطمہ کو نصیب نہیں ہوا، تنہائی تھی، نبی علیہ السلام اس وجہ سے بڑے لاڈ اور ناز اور نرم نخرے سے، نازک انداز سے ان کو پالا تھا حضرت فاطمہ کو، اور تنہائی محسوس ہونے نہیں دی۔ اور چونکہ حضرت خدیجہ کی ہم شکل تھی، اسی لیے نبی علیہ السلام کو حضرت فاطمہ کو دیکھتے ہی حضرت خدیجہ کی ادائیں، وفائیں، دعائیں، جملے، تسلیاں، تشفیاں وہ یاد آ جاتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام بہت زیادہ لاڈ اور پیار سے ان کو رکھتے تھے، اور تھوڑی بھی تکلیف برداشت ہونے نہیں دیا کرتے تھے۔ اور انہی کے بیٹے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں بھی نواسۂ رسول، ان کو بھی حضرت فاطمہ نے بڑے ناز اور نرم انداز میں ان کی پرورش کی تھی، اور یہ شہزادے جنت تھے۔ ان کی پرورش اگر آپ دیکھیں گے کس انداز سے ان کی پرورش ہوئی ہے تو انسانی عقل حیران رہ جائے۔ گھر میں پرورش ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام پیدائش کے وقت خود کانوں پہ اذان دے رہے ہیں، ساری زندگی نبی علیہ السلام نے کبھی اذان نہیں دی، لیکن یہ ایک موقع ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کان پہ اذان دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے گھٹی دی ہے، تحنیک، کوئی چیز منہ پہ لے کر میٹھی چیز بچے کے تالوں سے، ہونٹوں سے، زبانوں سے لگانا، اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ بزرگ یا کوئی دیندار ولی ہو، ان کے منہ سے، جس کو جھوٹا کہتے ہیں، وہ لے کر ان کے منہ پہ لگا دینا، یہ تحنیک ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے تحنیک فرمائی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ پھر نبی علیہ السلام کندھے پر سوار کرتے تھے، لب چوستے تھے، نبی علیہ السلام گود میں لیتے تھے، اور نبی علیہ السلام کندھے پر سوار کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام ان کے بالوں کو سونگا کرتے تھے، جسم کو سونگتے تھے، اور کہا میرے ان نوجوانوں، ان شہزادوں، نواسوں کے جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔
اور یہ جنت کے پھول ہیں، حسن و حسین کریمین مجتبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بہت ناز اور نرم انداز سے ان کی پرورش ہوئی ہے، اور یہ یاد رہیں جس طرح نبی علیہ السلام نے انہیں پیار دیا تھا، ہر صحابی ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہاں تک کہ لکھا ہے اپنی اولاد سے زیادہ حسن و حسین سے صحابہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں عصر کے بعد، دیکھا کہ حضرت حسین کھیل رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، نبی دنیا سے گئے تو ان کی عمر 6 سال تھی۔ اب آپ دیکھیں 6 سال ان کی عمر ہے، اور کربلا کے میدان پہ جب پہنچ رہے تو 56 سال ان کی عمر ہے، 56 یا 57 سال، اب 51 سال درمیان کے غائب، یعنی دشمنان صحابہ، دشمن حسین اور دشمن حسن جو ہے وہ ان کے یہ کارنامے بیان نہیں کرے گا، بس یہاں 6 سال کا عرصہ، وہ بھی 6 سال کا 6 منٹ کے اندر بیان ہوتا ہے، اور کربلا میں یزید کے مقابلے میں، عبید اللہ بن زیاد کے مقابلے میں، شمر کے مقابلے میں، اشعث بن قیس کے مقابلے میں، سلمان ابن ربیع کے مقابلے میں اسے اتار دیا جاتا ہے۔ اور یہ 51 سال انہوں نے کیا دین اسلام کی خدمات کی ہے، کہاں کہاں انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، کہاں کہاں انہوں نے شہروں کو آباد کیا ہے، فتوحات کے دروازے کھولے ہیں، کہاں کہاں ان شہزادوں نے، صرف شہزادہ گدہ نشین والے شہزادے نہیں تھے، انہوں نے نانا کے دین پر ہر اعتبار سے جرأت اور بہادری اور شجاعت کا وہ علم لہرایا کہ ریتی دنیا تک یاد رکھے گی۔ حضرت حسن حسین کن کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، کن کے واعظ و نصیحت پہ بیٹھا کرتے تھے، کن کے بیانات سے مستفیض ہوا کرتے تھے، کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، نشست و برخاست تھی، یہ ساری چیزیں کاٹ دی جاتی ہے، بس یہاں سے اٹھایا، پیدائش ہوئی، میدان کربلا میں کھڑا کر دیا گیا، ساری زندگی پر پانی پھیر دیا گیا۔ تو ہر صحابی اپنی اولاد سے زیادہ حضرت حسن حسین سے محبت کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق باہر نکل رہے ہیں اور فوراً حضرت حسین کو اٹھا لیا، گود میں لے لیا، گلے سے لگا رہے ہیں، اور حضرت علی کو دیکھا اور کہا علی یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ علی نے کہا بھول گئے ہو، خیر تو ہے؟ کہا نہیں تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں۔ علی نے کہا خیر تو ہے، میرا بیٹا ہے۔ کہا نہیں، ابن لعلی و شبہ لنبی، بیٹا ٹھیک ہے تمہارا ہے لیکن نبی جیسا لگتا ہے، نبی کی ادائیں وفائیں اور نبی کا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست ہم ابھی تک بھولے نہیں ہیں۔ ان کو دیکھتے ہیں نبی کی یادیں اور نبی کی جھلکیاں سامنے آتی ہیں۔ حضرت حسین نبی علیہ السلام کے ساتھ چال چلن میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں بالکل مشابہ تھے، اور حضرت حسن انداز تکلم میں، انداز گفتگو میں، بول چال میں، لب ہلانے میں، آنکھوں کے اشارے میں وہ حضرت حسن نبی علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ یہ ابوبکر صدیق کی پیار بھری باتیں ہیں، اور پھر آگے چلیں، بلکہ اگر پیچھے دیکھیں تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی جو شادی ہو رہی ہے، ان کے گواہ یہی ابوبکر اور عمر ہیں۔ اگر ان گواہوں کو نہیں مانو گے تو شادی ثابت نہیں ہوگی۔ پھر ولادت کے وقت حضرت حسن کی ولادت ہو رہی ہے، حضرت حسین کی پیدائش ہو رہی ہے، جو دائی فریضہ سر انجام دے رہی ہے وہ اسماء بنت عمیس ہے۔ اور اسماء بنت عمیس کون ہے؟ ابوبکر صدیق کی بیوی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی سے پہلے اسماء بنت عمیس یہ حضرت جعفر طیار شہید ان کی بیوی تھی، بیوہ ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق نے شادی کی، پھر ابوبکر صدیق انتقال ہوئے، ان کے انتقال کے بعد اسماء بنت عمیس سے نکاح کرنے والے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ محبتیں کبھی بھی دشمن کی بیوی سے شادی نہیں کرتے کوئی، یہ علی حضرت اسماء بنت عمیس سے کر رہے ہیں، یہ دائیہ فریضہ سر انجام دینے والی حضرت اسماء بنت عمیس ہے۔ پھر آگے چلیے، حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اس وقت دوائی پلانے والی، تیمارداری کرنے والی، دیکھ بھال کرنے والی جو عورت تھی اسی کا نام اسماء بنت عمیس ہے۔
پھر جنازہ تیار ہو، غسل کے لیے اسما بنت عمیس آئی، پھر جنازہ تیار ہے، آخری جو ارجح قول ہے، صحیح راجح قول ہے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ ہمارے نمازوں کے امام ہیں تو جنازے کے امام بھی آپ بنو گے، آپ آگے بڑھیے اور ہمارا ان کی جنازہ آپ ہی پڑھائیں گے۔ یہ محبتیں ہیں، اگر ان کا تعلق نہیں ہوتا تو کبھی بھی وہ جنازے کے لیے آگے نہ کرتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آتا ہے، یہ شہزادے ان کا ہر اعتبار سے دیکھ بھال حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں۔ جنگ قادسیہ کے بعد جب مال غنیمت میں کپڑے آئے، وہ کپڑے تقسیم کر دیے گئے، لوگوں نے کہا آپ نے تقسیم تو کر دیے لیکن شہزادوں کو کوئی کپڑے نہیں ملے، دونوں کو کوئی کپڑا نصیب نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں بھی یہی دیکھ رہا تھا، ایک کپڑا بھی ان شہزادوں کے لائق نہیں تھا، میں کپڑا دیکھ رہا تھا لیکن وہ شہزادہ جنت ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ نوجوانوں کے شہزادے جنت کے، ان کے جسم کے لیے کپڑا آ نہیں رہا تھا، لائق نہیں تھا، فائق نہیں تھا۔ فوراً ایک قاصد کو بھیجا یمن کے اندر اور کہا کہ وہاں سے 2 بہترین قیمتی لباس لاؤ ان شہزادوں کے لیے۔ جب وہاں سے وہ لایا گیا اور ان کو دیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اب مجھے سکون ملا اور خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ جو جنت کے نوجوانوں کے شہزادے ہیں، ایک موقع پہ ایسی ہوا تھا، عید کا دن تھا اور قریب تھا، حضرت حسن حسین کے پاس کوئی کپڑے نہیں تھے اور یہ بچے ہیں ماں کے پاس آ گئے۔ جس طرح بچوں کا ایک انداز ہوتا ہے رونے دھونے کا کہ اور لوگوں کے پاس نئے جوڑے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں دونوں جہانوں کے کونوں مکان کے پیغمبر، عرش فرشتہ، سارے جہانوں کا، شمال و جنوب کا اور مشرق و مغرب کا، ہر جہاں کا، قطرے قطرے کا، سمندر و دریا کا، شجر و حجر کا پیغمبر، لیکن ان کے گھر میں ایسا فاقہ کہ عید کی آمد ہے لیکن شہزادوں کے پاس کوئی نئے جوڑے نہیں ہیں۔ یا ماں ہے، مصلی بچھا کر رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر رونے لگی، کہا اللہ ہم تو صبر کر لیں گے لیکن یہ بچے کہاں سے صبر کریں گے۔ وہ ماں کی آنکھوں سے جو آنسو کی لڑیاں جاری ہوئی، عرش معلیٰ کو چیر دیا۔ ابھی دعا ختم نہیں، دروازے پہ کسی نے سائل نے دستک دی اور کہا کہ یہ میری طرف سے ان دونوں شہزادوں کو جوڑے ہیں۔ وہ جوڑا لیا گیا، اب کھولا تو اتنا خوبصورت جوڑا، نبی علیہ السلام اتفاقاً آ گئے، نبی علیہ السلام کو دکھلایا گیا اور کہا کہ بیٹی یہ جوڑا کس نے دیا ہے؟ کہا کوئی آیا تھا گیٹ پر، وہ دے کر گئے ہیں ہدیہ۔ کہا تمہیں معلوم ہے یہ جوڑا یہاں کا نہیں ہے، یہ جوڑا کہاں کا ہے؟ کہا یہ جنت سے آیا ہے، جنت کے شہزادے، ان کے لیے اللہ نے غیبی مدد کی اور یہ رونا اتنا پسند آیا، اللہ نے جنتی لباس ان شہزادوں کے لیے بھیج دیا ہے۔ تربیت ہو رہی ہے، ماں دکھا رہی ہے۔ ایک سائل آیا مانگنے کے لیے، نبی کے گھر سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا، یہاں تک کہ ان گھرانے سے بھی، خود روزے سے، لیکن دینے کو کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ اس فقیر سے کہو، سائل سے کہو، مدینے کے کچھ دور میں ایک یہودی رہتا ہے، اس کا نام شمعون ہے، اور اس کے پاس جائے، میری یہ چادر لے کر۔ حضرت فاطمہ نے اپنی چادر اور دوپٹہ اتار کے دے دیا اور کہا کہ اس کو قیمتی چادر ہے، اسے اپنے پاس رہن کے طور پہ رکھ لے، گروی رکھ لے اور مجھے کچھ پیسے دے دے، اور حضرت فاطمہ تمہیں فلاں دن تک یہ پیسے لوٹا دے گی۔ وہ شمعون یہودی تھا، اس کے پاس جب سائل پہنچا، شمعون نے سوچا کہ نبی کی بیٹی ہے لیکن سائل کو خالی ہاتھ بھیجنا انہیں برداشت نہیں ہے، کیسے گھرانے ہیں، خود تو فقر و فاقہ کی زندگی ہے، خود تو تنگ دستی کے عالم میں،
خود تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن سائل کو کس کس انداز سے وہ لوگ دے رہے ہیں کہ خود قرض لے کر اپنی قیمتی چیز اور چادر کو گروی اور رہن کے طور پہ رکھوا کے سائل کو دیکھ رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ اس کے دل میں ایک چوٹ لگی اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم اس سے بڑا دین والا اور کوئی نہیں ہے۔ فوراً اسی وقت دربار رسالت پہ حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہ نبی علیہ السلام کی بیٹی کا اخلاق انہوں نے دیکھا، سائل کے ساتھ، فقیر کے ساتھ، مانگنے والے کے ساتھ ایک رویہ دیکھا کہ خود تو فقر و فاقہ میں، اور یہی انداز حضرت حسن حسین سیکھ رہے ہیں۔ جب ان کے پاس خلفاء کے زمانے پہ درم و دینار آتے تھے، ایک بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، سارا راہ الہی میں وہ خرچ کر دیتے اور صدقہ اور خیرات کر دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مال غنیمت آیا تو 5000 درہم حضرت حسین کو دیا گیا، اور حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو 1000 دیا۔ بیٹا غصہ ہو گیا اور کہا کہ ابا ہم تو مقدمت الاسلام ہے، سب سے پہلے اسلام والے، اور سب سے پہلے ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں بھی لڑی ہے کفاروں کے ساتھ، ہمارا تو ایک الگ مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فوراً غصہ ہوئے اور کہا کہ کیا کہتے ہو، تم حسین کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو؟ تم حسین کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارا مقام اور ہے، اس کا مقام اور ہے، تمہاری ماں اس کی ماں جیسی نہیں ہے، تمہارے باپ ان کے باپ جیسے نہیں ہیں، تمہارا خاندان اس کے خاندان جیسا نہیں ہے، تمہاری برادری اس کی برادری جیسی نہیں ہے، تمہارا نانا اس کے نانا جیسا نہیں، تمہاری نانی اس کی نانی جیسی نہیں، تمہارا دادا اس کے دادا جیسا نہیں، تمہاری دادی اس کی دادی جیسا نہیں۔ یاد رکھنا تم غلام زادے ہو، وہ سید زادہ ہے، اور غلام زادے کا سید زادے کے ساتھ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر اہل بیت کے ساتھ محبت کا ایک انداز دکھا رہے ہیں، یہ صرف زبانی کلامی نہیں۔ حضرت حسین اور عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، تقریباً ہم عمر تھے۔ جیسے بچے آپس میں لڑ جاتے ہیں، ان کی کسی بات پہ باتیں ہو گئی، اور باتوں باتوں میں حضرت حسین نے ایک جملہ کہا اور کہا کہ جاؤ تمہارے ابا اگر خلیفہ ہے تو اس پہ اتراؤ مت، یہ میرے نانا کا صدقہ ہے، وہ آئے ہیں نبی علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، اسی کی دولت سے تمہارے ابا خلیفہ بنے ہیں، اس پر نخرہ نہ کرو، اتراؤ نہ۔ اور آگے سے کہا کہ تمہارے ابا کیا ہے، یا ابن الغلام، ایک غلام کے بیٹے جاؤ یہاں سے۔ بس یہ جملہ تھا۔ حضرت عمر کے بیٹے غصہ ہوئے، والد کے پاس آئے حضرت حسین کی شکایت لے کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان شہزادے سے کہو یہ پرچی پہ لکھ کر دے سکتے ہیں، یا ابن الغلام، یہ تو میرے لیے فخر ہے، میرے لیے سند ہے، میرے لیے سرٹیفکیٹ ہے، میرے لیے ایک ڈگری ہے، نجات کے لیے میں کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے حضور دکھاؤں گا، اور میں روزے میں جاؤں گا، اس پرچی کو ساتھ وصیت پہ لکھواؤں گا کہ میرے کفن کے ساتھ اس پرچی کو بھی ڈال دینا، اور میں نبی علیہ السلام سے بروز محشر دکھاؤں گا آقا جب تک آپ تھے آپ کی غلامی میں رہا، جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے یہ شہزادے بھی مجھ سے راضی تھے، یہ میں بھی ان کا غلام بن کے رہا، انہوں نے یہ جملہ لکھ کر دیا تھا یا ابن الغلام، اے غلام کے بیٹے، یہ میرے لیے سند ہے، انہوں نے مجھے غلام کہا اور مجھے اپنے ماتحت کہا، میں کبھی بھی ان پر چڑھائی میں نے نہیں کی اور نہ سوچا ہے، یہ میری نجات کے لیے وصیت نامہ کافی ہوگا۔ پھر حضرت حسین کو لے کر آ گئے، ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام کے روضہ پاک کے سامنے، قبر مبارک کے سامنے، اور کہا وہ جملہ جو آپ میرے بیٹے کو کہہ رہے تھے ذرا یہاں بھی دہرا دیں، میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی اور نجات کے لیے یہی کافی ہوگا جملہ۔ پھر حضرت حسین نے وہ جملہ دہرایا، یا ابن الغلام، اے میرے غلام کے بیٹے۔ یہ آپس میں محبتیں تھیں، یہ آپس میں پیار تھا۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ ایران جیسا ملک فتح ہوا جس کے لیے حضرت عمر بڑے پریشان تھے، اور انہوں نے ایک موقع پہ کہا تھا کاش ان دونوں ملک کے درمیان، ایران اور ہمارے درمیان آنکھ کا سمندر ہوتا، نہ وہ والے یہاں آ سکتے نہ یہاں والے وہاں جا سکتے، یعنی اتنا زیادہ ایرانیوں نے مسئلہ پیدا کیا ہے۔
پھر جب ایران کے لیے جنگ بندی ہوئی 30 یا 32 ہزار صحابہ کے لشکر کو تیار کر کے وہاں بھیجا گیا. حضرت عمر فاروق روزانہ اٹھ کر جاتے اور مدینے سے کچھ دور میل، کم سے کم 3 یا 4 میل پیدل جاتے تھے، واپس آتے تھے، پیدل جاتے تھے واپس آتے تھے، اسی بات پر کہ کوئی قاصد آئے گا پیغام لے کر کہ ایران فتح ہو چکا ہے، وہاں کی خبر پہنچائے گا. اچانک ایک شخص کو دیکھا وہ گھوڑے پر بھاگتا ہوا آ رہا ہے. حضرت عمر پیدل ہے. اب وہ بھاگتے بھاگتے خوشی میں حضرت عمر کو پہچانا نہیں. حضرت عمر نے اس سے پوچھا بھاگتے بھاگتے، کہا کہ کیا معاملہ ہے وہاں کا؟ اس نے تو جانا نہیں، پہچانا نہیں. اس نے کہا کہ ایران فتح ہو گیا، خوشخبری ہو آپ کو. اس نے کہا اور کیا معاملات ہوئے؟ حضرت عمر پوچھ رہے ہیں. اسی طرح بھاگ رہے ہیں اور وہ گھوڑا میں سوار ہے. اسی طرح چلتے چلتے وہ خبر سناتا رہا اور گھوڑے والا مدینے کے اندر داخل ہوا. حضرت عمر بھی داخل ہوئے تو بڑے بڑے صحابہ نے دیکھ لیا اور پوچھ لیا کہ آپ کو نہیں پتہ یہ عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہے؟ کہا اچھا. فوراً گھوڑے سے وہ اتر گیا اور کہا کہ بیعت بھی معاف، میں آپ کو پہچانا نہیں. حضرت عمر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے صرف وہاں کی خبر دو. اتنا بڑا ملک ایران کو فتح کرنے کے لیے عمر بڑے بے چین تھے. جب وہاں فتح ہوا اور فتح ہونے کے بعد وہاں کی شہزادی شیربانو گرفتار ہو کر آئی تو بڑے بڑے صحابہ نے مشورے پہ بات رکھا اور کہا کہ ملک کا قانون اور دستور ہے کہ کہیں بھی کسی ملک کی شہزادی گرفتار ہو کر آتی ہے تو امیر المؤمنین شہزادے کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، شہزادے کے ساتھ ان کا نکاح فرمائیں گے. اب وہ صحابہ سمجھنے لگے حضرت عمر اپنے بیٹے کے ساتھ کروائیں گے، چونکہ شہزادے تو وہ تھے. لیکن حضرت عمر نے فوراً حضرت حسین کو بلوایا اور کہا کہ انہیں بلواؤ، اصل شہزادے تو وہی ہیں، اور ان کے ساتھ نکاح فرمایا شیربانو. تو بڑا تذکرہ ہوتا ہے محرم میں شیربانو کا. اب شاید وہ تذکرہ بھی نہ کرے ڈر کی وجہ سے. کیوں؟ شیربانو دینے والے اور ایران کو فتح کر کے لانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نام حضرت عمر کا لینا پڑے گا، اور حضرت عمر کا نام شیطانوں کے زبانوں پہ آتا ہی نہیں ہے، شیطانوں کی زبانوں پہ آتا ہی نہیں ہے. ایک ان کا بڑا شیطان ہے ظفر عباس، اور وہ بڑے انداز میں چندہ وصول کرتا ہے، زکوٰۃ لیتا ہے. ہمارے عام لوگ سادہ جو صرف سوشل میڈیا پہ مشہور ہے، بس اور کہیں ہے ہی نہیں، جانتے نہیں. بس دسترخوان آپ دیکھیں نا، اتنا انہوں نے لاک ڈاؤن کے اندر جو ذخیرہ اندوزی کیے، لوگوں نے کتنا فنڈ کیے، تعاون کیے. وہ مال کہاں جاتا تھا؟ کن غریب اور سیلاب زدگان تک کہاں تک پہنچتا تھا؟ وہاں جانے کے بعد باقاعدہ فارم فل کرتے تھے، وہ نام پوچھا جاتا، پھر مسلک اور مذہب بھی پوچھا جاتا. اگر آپ سنی کہو گے، مسلمان کہو گے، آپ کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا. وہ باقاعدہ پمفلٹ لے کر اشتہار پہ ایک کہا کہ ہمارے ساتھ دیکھیں فلاں فلاں ہم سے تعاون کی درخواست کرتے ہیں. وہ ایک پیپر آیا، اس میں جامعہ عمر فاروق لکھا تھا. بس اس نے جامعہ عمر بولا، آگے اس سے نام ہی نہیں نکلا منہ سے. ایسے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. زکوٰۃ اور فنڈ اور خیرات اور صدقات جہاں دینا ہے وہاں نہیں دے رہے. پھر وہ لوگ جو اصل لوگ ہیں، دین کے کام کرنے والے، ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. کیوں؟ وہاں بدنامی ہوتا، وہ انہوں نے دیکھ لیا ہے. اب دوسرے لوگوں کو بدنام کرنے کے چکر پر ہے. یہی اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر کیا ہوا؟ یہی تو سب کچھ ہوا ہے. لیکن ایک میڈیا ایک پیغام وہاں سے ویڈیو دکھائے، چونکہ سارے ان کے آباء و اجداد بیٹھے ہیں نا. اسلامیہ یونیورسٹی باولپور میں کیا ہوا؟ 5,500 ویڈیوز باقاعدہ خود انہوں نے پکڑے، ہم نے نہیں پکڑے. اور انہوں نے ان کی رپورٹیں جو ہیں وہ یونیورسٹی کے اندر، کالجز کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہمارے اکابر مشائخ علماء دین یہی تو بتاتے تھے، اختلاط اور مخلوط نظام، تعلیمی نظام، اس کا بائیکاٹ ہے، تعلیم کا بائیکاٹ نہیں ہے. اب ایسے ہی کہہ دیتے ہیں مولوی جو ہیں یہ روشن خیال نہیں ہے، یہ کون سا ذہن رکھتے ہیں. تو یہی تو ذہن ہے. پھر ہماری ماں و بہنوں کی عزتوں کو تار تار اور عصمتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے. چند نمبروں کے لیے چند ڈگری حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی عزت کو داؤ میں لگا دیا. اور اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر بڑے بڑے پروفیسر ہیں، افسران ہیں، ذمہ داران ہیں. اب وہ پتہ ہے ویڈیوز باہر آئے گی تو پھر کیا ہوگا. ایک مولوی کی ویڈیو بس انہیں مل جائے،
4 مہینے تک 6 مہینے تک ہر نیوز والا میڈیا والا چھوٹے سے چھوٹا بھی کل ہی پیدا ہوا ہے وہ میڈیا اینکر وہاں پر مدرسے کے اندر گھستا ہے اور ویڈیو بناتا ہے فلاں مولوی نے یہ کر دیا وہ کر دیا. لیکن اسلامیہ یونیورسٹی باولپور کے اندر جو ہوا ہے 5000 جو ریکارڈ ہے، میرا سوال ہے جو ریکارڈ نہیں ہے وہ کہاں گئے؟ اور اس پر ہاتھ کون رکھے گا؟ پھر ہم رونا روتے ہیں مہنگائی پر، سیلاب پر، طوفان پر، آندھی پر اور کرپشن پر. یہ تو سب کچھ ہونا ہے. کسی عالم نے کہا تھا کنویں کو پاک کرنے کے لیے جب اس کے اندر کوئی کتا یا کوئی جانور گر جائے تو صرف 200 ڈول پانی نکالنے سے پاک نہیں ہوگا. اس کتے کو باہر نکالنا پڑے گا، جانور کو باہر نکالنا پڑے گا، تب جا کے آپ 200 یا جو اصول فقہ کا قانون ہے، قاعدہ ہے، اتنا ڈول آپ پانی نکالو گے تو پانی پاک ہو جائے گا. لیکن کتا نکالا نہیں اور پانی نکال رہو تو کنواں پاک نہیں ہوگا. جب تک یہ ملک بدر نہیں ہوں گے کوئی بھی ہمارے ملک کے وفادار نہیں ہے. IMF سے ابھی قرض لیا ہے اور ہر چیز کے اندر مہنگائی ہو گئی. تو یہ کس چیز کا قرض ہے؟ یہ ایک لحاظ سے نام نہاد حکمران بیٹھے ہوئے تو ہے، لیکن اگر حقیقتاً نظر عمیق سے اور باریک بینی سے آپ دیکھیں گے اس حکومت کو اور اس ملک کو اگر چلا رہے ہیں تو عوام چلا رہی ہے. عوام چلا رہی ہے، خون پسینہ ایک کر کر یہ ٹیکس دے رہے ہیں، خون پسینہ ایک کر کر مہنگائی کو ہر اعتبار سے یہ جھیل رہے ہیں، خون پسینہ ایک کر کر یہ بجلی والے کو بھی اب پتہ نہیں کون سا سانپ سونگھ گیا اور یہ بھی اب بلوں سے باہر نکل رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی میں ہونی چاہیے ٹیکسیں. بھائی جن لوگوں نے بجلی کا بل نہیں بھر رہے ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں میں بیٹھے ہیں، کرسیوں میں بیٹھے ہیں، ان کا ٹیکس ہمارے اوپر لگایا جا رہا ہے. عام ریڈی والا ہے 2000 مشکل سے 1500 وہ کماتا ہے، اس پر جو نگران مسلط کیا ہوا ہے اس کو گورنمنٹ کی طرف سے 2 لاکھ سے اوپر تنخواہ، گاڑی، گارڈز، بنگلے اور بجلی کا اس کے لیے معافی، پیٹرول اتنا معافی، گیس اس کے لیے معافی. اب آپ بتائیں وہ 2000 کمانے والا ریڈی ہے، اس پر جو نگران منڈیوں میں مسلط کیا ہوا ہے اس کے لیے اتنی مراعات. تو اور بڑے بڑے حکمران جو ہمارے ٹیکسوں سے پل رہے ہیں اور پھر ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں، ہمارے اوپر جملے کستے ہیں، ہمارے اوپر باتیں کرتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ علماء یہ ساری باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہے، انہیں تکلیف ہے. وہ کہتے ہیں یہ اسلامیہ یونیورسٹی اور باولپور جو واقعہ ہوا ہے یہ واقعے کو باہر نہ لایا جائے. اب کب سے یونیورسٹی، اور صرف ایک یونیورسٹی کی بات آئی ہے، تعلیم کا کوئی انکار نہیں، ملک کے لیے تعلیم دنیاوی بہت ضروری ہے، لیکن تعلیم اس انداز سے ہو کہ تم کسی کی عزت کو، عصمت کو داغدار کرو اور نمبر کے عوض یہ سارے کام کرو تو قطعاً یہ کسی صورت میں بھی نہ ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے. تو بہرحال گورنمنٹ سے تو کوئی اپیل نہیں ہے کہ اس پر ہاتھ رکھو، وہ تو ہاتھ پہلے ہی رکھے ہوئے ہیں. کیس کو چھپا دیا گیا، ایک میڈیا نے بھی اس کیس کو اچھالا نہیں ہے. مولوی کی بات آتی ہے، مدرسے کی بات آتی ہے، مسجد کی بات آتی ہے، وہ چاہتی ہیں لبرل کو اور لبرل لوگ کہ ان کو دبایا جائے، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، یہ اتنا ہی ابھرے گا. مکے میں دبایا تھا، ابھر گئے، پھر مدینے میں دبانے کی کوشش ہوئی، یہ ابھر گئے، حنین میں پہنچے، تبوک پہ پہنچے، یرموک پہ پہنچے، غزوات پہ پہنچے، آخری میں چلتے چلتے دشت کربلا میں پہنچے. کہاں کہاں روکو گے؟ ہم یہ نہیں کہتے حسین وہاں کٹا ہے، کٹنے کے بعد وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ اور جاوید ہو چکا ہے، تا قیامت تک وہ پیغام دے گیا ہے یزیدیوں کو، کوفیوں کو، غداروں کو، لعینوں کو، مردودوں کو، شیطانوں کو، ابلیسوں کو، جہنمیوں کو یہ پیغام دے گیا ہے کہ حسین کل بھی تھا، آج بھی ہے، تا قیامت تک رہے گا. پیغام حسینیت کل بھی تھا، آج بھی ہے، تا قیامت تک رہے گا. حسین کا پیغام کل بھی تھا، آج بھی ہے، تا قیامت رہے گا. حسین مر کر زندہ ہو چکا ہے، حسین مر کر جنت پہ جا چکا ہے، حسین نے مر کر مجھے آپ کو پیغام دے دیا ہے کبھی بھی یزیدیت کے سامنے سر نگو نہیں ہونا، کبھی بھی باطل کے سامنے گھٹنا ٹیکنا نہیں، بلکہ ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہونا ہے. باجوڑ میں کیا ہوا؟ یہی تو ہے، دشت کربلا میں یہی لوگ کٹے ہیں. وہی نقش قدم پر باجوڑ میں بڑے بڑے علماء اور طلباء پر جو علماء کنونشن پر جو بمباری دھماکہ ہوا اور
حکمران خاموش ہیں. ہم کس سے کہیں کہ ان کو گرفتار کرو جو دہشت گرد ہیں، ملک کا ناصر دشمن ہے، ملک کے دشمن، اسلام کے دشمن، دینی طبقات کے دشمن. ہم کن سے کہیں کہ ان کو گرفتار کرو؟ انہوں نے تو اپنے بڑوں کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا، بڑے کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا، وہ ان کے قاتلوں کو کیسے گرفتار کرے گا؟ بار کے وہ سرخ رو اور کامیاب ہو گئے، ہاتھوں میں تسبیح پڑھتے پڑھتے، اللہ اللہ پڑھتے پڑھتے جنت کے مکین بن گئے. اور دشت کربلا کی ایک کہانی اور قصے انہوں نے دہرا دیے ہیں اسی محرم الحرام میں، اور انہی کے نقش قدم پر وہ لوگ پہنچ گئے. تاریخ پہ آپ نے نہیں دیکھا، صرف 2 پاؤں ہیں، 2 پاؤں گھٹنے ٹکنوں تک، بس یہی کفن پہ تیار ہوا اور دفن ہوئے ہیں. تاریخ پہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا، جن کے صرف بازو ملے، بازو. لیکن یہ آج ہی ہم نے پچھلے ہفتے یہ سارے کارنامے دیکھیں دین اسلام کے لیے، یہاں تک انہوں نے قربانیاں دی ہیں. زخمیوں کے لیے خصوصی دعا و شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی صاحب مدث اللہ علیہ کا پیغام ہے کہ ائمہ خطبہ بالخصوص اس پر بات اٹھائیں. میڈیا سارے خاموش ہیں، کوئی اس پر لب اور ہونٹ کھولنے کو تیار نہیں ہے. قاتلین کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل کرے، آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا کرے. ان کے لیے یہی مقدر ہے. دنیا میں ویسی ذلیل ہو رہے ہیں، دنیا میں ویسی ذلیل ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ دین کی برکت سے آخرت میں بھی یہ لوگ ذلیل اور رسوا ہوں گے. تو شیر بانو ایران سے جب آئی اور ان کا جو شہزادوں کے ساتھ نکاح ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا. اسی طرح ام کلثوم حضرت حسین کی بہن ہے، حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، علی المرتضیٰ کی بیٹی ہے، اور نکاح ہو رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یہ محبتیں ہیں. ایک موقع پہ روم کا قاصد آیا، روم کا قاصد کوئی چیز وغیرہ دے کر حضرت عمر کو جانے لگا. حضرت ام کلثوم کو پتہ چلا روم کا کوئی قاصد آیا ہوا ہے. انہوں نے کوئی شیشی وغیرہ بھر کے عطر اس قاصد کے نام کہا کہ روم کے بادشاہ کی بیوی کو یہ پہنچا دینا میری طرف سے. حضرت عمر نے ان کو دے دی، وہ وہاں سے چلے گئے. اب دوبارہ جب وہ وہاں عطر پہنچی خوشبو، وہاں سے روم کے بادشاہ کی بیوی نے خوبصورت عطر اور موتی وغیرہ، قیمتی موتی وہاں سے بیچ دیے تحفے پہ ام کلثوم کے نام پہ. جب یہاں پہنچا حضرت عمر نے جب دیکھ لیا ام کلثوم کے پاس قیمتی موتی اور عطر ہے، کہا یہ کہاں سے؟ کہا میں نے فلاں روم کے بادشاہ کی بیوی کو ہدیتاً بھیجا تھا، وہاں سے یہ آیا. کہا کہ نہیں، یہ خلیفہ وقت کی بیوی ہو، آپ اس وجہ سے اتنا قیمتی موتی انہوں نے دیے، لہٰذا یہ سب بیت المال میں جمع ہوگا. اور یہ بھی یاد رہے یہ جو قانون ہے کہ خلیفہ وقت کو باہر ملکوں سے کوئی بھی بادشاہ کوئی گفٹ کرتا ہے تو بیت المال میں جمع ہوگا. یہ آج بھی بڑے بڑے ملکوں میں یہ قانون ہے، لیکن ہمارے ملک پہ بعضوں کے نام پہ گھڑی آئی تو گھڑی انہوں نے چھپا لی، ملک کے خزانے میں جمع نہیں کیا. اب آپ یہ نہ سمجھے 10-20 ہزار روپے والی گھڑی ہوگی، قیمتی گھڑی تھی، لیکن گھڑی اپنا اوقات تو وقت تو بتاتی ہے، تو وہ وقت بتا دیا، وہ سارے لوگ نیست و نابود ہو گئے، بس ویسی وکٹیں ان کی باقی ہے، اور کھیلنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کھیلنے والا میدان میں کوئی ہیرو باقی نہیں ہے. حضرت عمر نے یہ قانون بنایا تھا کہ جو بھی تحفہ آئے گا وہ بیت المال میں جمع ہوگا. ام کلثوم نے کہا کہ میں نے تو ان کو بھیجا تھا، اسی وجہ سے یہ بھیجا ہے. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے والد صاحب حضرت علی کو بلائیں گے، ان سے مشورہ کریں گے. حضرت علی کو بلوایا کہ علی نے معاملہ دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کر لیتے، ام کلثوم نے جتنے کا بھی عطر ان کو ہدیہ بھیجا ہے اتنے کا اس کو الگ کر لیتے، باقی جو بچ جائے وہ سارا اٹھا کے بیت المال میں جمع ہوگا. یعنی جتنے کا آپ نے ہدیہ کیا تھا وہ اتنا آپ کے حصے میں رہے گا، باقی ساری چیزیں اور قیمتی چیز وہ بیت المال میں جمع ہوگا. اب آپ دیکھیں ایک طرف حضرت عمر کا تقویٰ ہے کہ ساری چیزیں بیت المال میں جمع ہو، دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ کا فتویٰ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جتنا انہوں نے دیا تھا اتنا ان کو دے دیا جائے، باقی بیت المال میں جمع ہو. یہ ایک طرف تقویٰ ہے، دوسری طرف فتویٰ ہے، یہی آپس میں تعلق اور رشتہ ہے، پکا ہے ان کے درمیان. حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہی قرآن کہتا ہے رحماء بینہم. یہ تذکرے ہیں. حضرت عثمان کا دور دیکھیں گے، ان کی محبت ہے، حضرت عثمان کے بیٹوں کی شادیاں ہو رہی، حضرت حسین کی بیٹوں کے ساتھ، یہ آپس میں رشتے دینا تعلق اور محبت کی دلیل ہے. پھر حضرت عثمان کے گھر کی پیراداری کے لیے حضرت علی نے کہا دونوں شہزادوں کو حسن و حسین کو جاؤ اپنے گھر چاچا کے گھر کا پیراداری دینا، دشمن کہیں سے حملہ کرنے اندر نہ گھسے.
تاریخ پہ میں نے یہ بات پڑھی ہے، کبھی بھی علی المرتضیٰ نے اپنے ان دونوں شہزادوں کو ڈانٹا نہیں تھا، لیکن اس دن ڈانٹا بھی تھا، دھکا بھی دیا تھا۔ کس دن؟ جب حضرت عثمان پر تلوار چلی تھی اور حضرت عثمان بے دردگی کے ساتھ اور مظلومیت کا شکار ہو کر وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اس دن حضرت علی آئے اور بیٹوں کو کہا تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہا ہم تو یہاں کھڑے، بلوائی پیچھے سے آئے ہوں گے، وہاں سے حملہ ہوا، شہزادے جہاں کھڑے وہاں دشمن کا ہو سکتا ہی نہیں کہ مقابلے کے لیے تو اتر آئے۔ تو یہ حضرت حسن حسین کی محبت، صحابہ اہل بیت کی محبت، یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ صحابہ اہل بیت ہمارے دل اور دھڑکن ہے۔ صحابہ اہل بیت یہ ہماری جان اور جان جانان ہے۔ صحابہ اہل بیت ہمارے جسم اور روح ہے۔ صحابہ اہل بیت یہ ایمان و اسلام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ ستاروں کی طرح ہے، صحابہ ستاروں کی طرح۔ اہل بیت کے بارے میں نبی نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، یاد رکھنا اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس پہ سوار ہوگا نجات پائے گا، جو ہٹے گا وہ ہلاک ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کشتی جب چلتی ہے تو کشتی اپنی رہنمائی حاصل کرتی ہے ستاروں کی مانند، ستاروں سے وہ راستہ تلاش کرتی ہے۔ تو یاد رکھنا جو صحابہ کو مانتا ہے اہل بیت کو مانے، اور جو اہل بیت کو مانتا ہے وہ صحابہ کو بھی مانے۔ صحابہ اہل بیت کے بغیر ادھورا اور اہل بیت صحابہ کے بغیر ادھورا، کوئی محبت اور کوئی ایمان اس کے اندر جھلکی نظر نہیں آئے گی۔ آگے 14 اگست آ رہا ہے، 14 اگست والے دن ہم 12 کروڑ روپے جھنڈیوں کے اندر اور مختلف تقریبات کے اندر لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ 14 اگست کو ہمارا یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا ہے، بڑی قربانی، 10 لاکھ کے قریب ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ دریا راوی خون کا پانی دکھا رہا تھا، وہاں سمندر کا پانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنی قربانی ہے کہ وہ قربانی یہاں پر ہم نہیں رکھ سکتے۔ ٹامسن مورخ انگریز گزرا ہے اور اس نے بڑی تاریخ اس کے اندر لکھی ہے۔ یوں سمجھ لیں بس 10 لاکھ، اور یوں سمجھ لیں کہ باپ کے سامنے بیٹی کی عزت اور عصمت کو تار تار کیا جا رہا تھا۔ ہندو گماشتے ہمارے مسلم کنٹریوں کے اندر اور مسلم عورتوں کے اندر انہوں نے وہ دعویٰ بولا تھا کہ انسانی آنکھیں شرم سار ہو جائے۔ تو اتنی قربانیاں، لیکن ہم ان قربانیوں کو نہیں رکھتے سامنے، بے دھڑک پیسے لگاتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔ 12 کروڑ 22 کروڑ پہ ہم خرچ کر دیتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان میں سب سے بڑی بے حیائی اور سب سے بڑی ایک لحاظ سے حرام خوری جو باجے والے ہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں صرف باجا ایک دن بجا لے تو کیا ہوا؟ یہ شیطانی عمل ہے۔ بنی اسرائیل صورت اٹھائیے، میں اپنی بات شروع بیان سے اب تک کوئی بھی نہیں کرا، اگر کوئی کہتا ہے تو وہ دعوے سے کھڑے ہو سکتا ہے۔ باجا یہ شیطانی عمل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس شیطانی عمل کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 2، باجا غیر مسلم مذہب کا ایک تہوار ہے، خوشی کے موقع پہ وہ لوگ باجا بجاتے ہیں، مسلمانوں کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نمبر 3، نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہاتھ سے اور زبان سے گاڑی چلا رہے ہیں، ایکسیلیٹر بڑھا دیتے ہیں، آواز اس کی آتی ہے، یہ ہاتھ کا استعمال ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے قربان جائے نبی علیہ السلام کی بصارت پر فرمایا کہ جو ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں رہتا وہ شخص مسلمان ہے ہی نہیں، مسلمان کہلانے کے حق پہ ہی نہیں ہے۔ ہاتھ استعمال ہو رہا ہے بائک پر یا کسی کو مار رہے ہیں بے گناہ، فرمائے کہ یہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے۔ پھر زبان ہے، اب آپ دیکھیں باجا کس سے بچتا ہے؟ ہاتھوں سے تو نہیں بچتا، وہ زبان کا استعمال ہوتا ہے، منہ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایذائے مسلم ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، ایذائے مسلم یہ حرام ہے۔ لہٰذا یہ تینوں چیزیں ہو گئی، باجے کے اندر یہ خرابی ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو کم از کم ہم ان چیزوں سے دور رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ملک پاکستان کے لیے جو قربانیاں دے چکے اور اس سے قبل دشت کربلا میں جو قربانیاں دے چکے، اللہ ان قربانیوں کو ہم سب کو لاج رکھنے کی اور صحابہ اہل بیت کی محبت ہم سب کو سمجھ کر دنیا اور آخرت کی کامیابی